بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ اتنا کارگر ہے کہ کئی جو مریض القلب لوگ ہیں ان کے اندر کی جو مرض ہے، بغض ہے، جو چھپی خباستیں ہیں، جو رافضیت ہے، وہ باہر نکل رہی ہے آہستہ آہستہ۔ قریشی صاحب کا ایک بیان سنا جس میں وہ بیچارے اسی نعرے کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا کہوں۔ ادھر اہل سنت ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے تھے، ادھر کہہ رہے تھے جی ہم ہر صحابی کو جنتی مانتے بھی ہیں، کہتے ہیں یہ اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے، لیکن میرا یہ دل کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بغض اہل بیت کی وجہ سے ہے۔ یہ شان اہل بیت کے میں جو حدیث ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، یہ ان حدیثوں کو معاذ اللہ رگڑا دینے کے لیے یہ نعرہ لگایا گیا ہے۔ وضاحت کرو تم کیوں یہ نعرہ لگاتے ہو، تمہاری اندر نیت کیا ہے؟ تو اس طرح کی باتیں کر کے بیچارے قریشی صاحب تڑپ رہے تھے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم تو حضور کے سب صحابہ کو جنتی مانتے ہیں۔ جنتی سب ہیں پر سب ایک جیسے جنتی نہیں ہے۔ ذرا لگاؤ پھر نعرہ، حضور کا ہر امتی جنتی جنتی۔ جو بندہ یہ نعرے لگائے نا سب صحابی نبی جنتی جنتی، اس کو چاہیے وہ تھوڑی سی کلیئرنس کی جائے کہ کچھ جنتی ہیں اور کچھ جنت کے مالک ہیں۔ صحابہ سارے جنتی ہیں، یہ عقیدہ اہل سنت ہے، لیکن کہیں ہم کہیں گڑبڑ تو نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی سوچنا پڑے گا۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں وہ جائے گا جسے جاتے ہوئے اجازت علی عطا فرمائے گا، اور پھر جنت میں جائیں گے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ آگے بھی کام برابری والا نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ او بھائی اگر سارے جنتی ہیں تو یہ حدیثوں کا کیا کرو گے؟ کہیں یہ حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جا رہا۔ اس لیے ہم سنی بڑی کلیئر کر کے بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سب جنتی ہیں۔ وہ کیڑا بغیرت لمتی ہو جڑا انہوں نے جنتی نہیں مندا، آپ بولا ذرا سارے کو سب صحابی نبی جنتی جنتی، سب جنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حسن حسین جنت کے سردار ہیں۔ کہیں یہ بغض اہل بیت کا اظہار کرنے کے لیے تو نعرہ نہیں ہے، پھر پورا پورا لگاؤ سب صحابی نبی جنتی جنتی، اور ہر بے ادب علی جہنمی جہنمی، ہر مبغض علی لعنتی لعنتی، ہر مبغض حسن لعنتی لعنتی، ہر مبغض حسین لعنتی لعنتی، ہر ابن یزید لعنتی لعنتی۔ ہن دل ٹھنڈا ہوئے نا، ہن کہ وہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ کوئی سنی سنی ہو وہ حضور کے کسی صحابی کو معاذ اللہ کوئی گھٹیا جملہ نہیں بول سکتا، لیکن صحابہ کا ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے سب جنتی پر برابر کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایسی تشریح تو کرو کہ یار وہ اتنے دے جنتی ہے، باقی بھی جنتی پر تلے دے جنتی، آپ نے سب کو اکٹھا ایک ہی کھاتے میں کر دیا۔ تو ساتھ کیا لکھتے ہیں مفتی، تو کیا ایسا بندہ مفتی ہو سکتا ہے جس کی سمجھ اتنی کمزور ہو، جس کی طبیعت میں شر ہو، شرارت ہو، وہ مفتی ہو سکتا ہے؟ مفتی کی تو ذمہ داری ہے بھئی وہ بدگمانی نہ کرے، ظاہر پہ فتویٰ دے، بغیر قرینہ کے، بغیر کسی شاہد کے، بغیر کسی ثبوت کے وہ کوئی بھی ایسی بات نہ کرے، یہ مفتی کی ذمہ داری ہے۔ جو بندہ اتنا کچے دماغ والا ہے اور ایسا جس کا نفس شرارتی ہے، وہ بندہ تو مفتی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب مفتی صاحب یہ اہل سنت پہ بدگمانی کر رہے تھے، بار بار تڑپ رہے تھے کہ تم کیوں یہ نعرہ لگاتے ہو، یہ کیوں لگاتے ہو نعرہ، تمہاری نیت کیا ہے، تم کہیں بغض اہل بیت میں تو نعرہ نہیں لگاتے۔ تو مفتی صاحب اسی لیے تو یہ نعرہ لگا ہے کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ سامنے آ جائیں کہ جب اللہ کا اعلان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی جنتی ہے، جب رب نے یہ فرما دیا، یہ صحابہ کا اعزاز ہے، ہم صحابہ کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ اور جو آپ جیسے لوگ ہیں جو اہل سنت کہہ کے اور ہر صحابی کو جنتی مان کے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں سنی کوئی گھٹیا لفظ نہیں بول سکتا، یہ بھی جملہ ہے آپ کا،
پھر جو نو ڈیمانڈ معاویہ کہے، پھر حضرت معاویہ کے نام پر اعتراض کرے، سیاست معاویہ کا نعرہ اسے نہ بھائے، تو اب جان لینا چاہیے آپ کو کہ یہ نعرہ کیوں لگایا گیا۔ یہی تو مقصد تھا۔ یہ امیر اہل سنت کی یہ کرامت ہے کہ انہوں نے یہ نعرہ لگایا۔ تو دیکھو جو بندے کہتے ہیں ہم سنی بھی ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ہر صحابی نبی جنتی ہے، پھر وہ بیچارہ اگر تڑپ جائے اس نعرے پہ اور اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہ ہو، قرینہ بھی نہ ہو، پھر عجیب عجیب باتیں کریں کہ عام بندہ سن کے سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ یہ یار بندہ یہ عالم ہے، یہ مفتی ہے۔ آپ کے دل کے اندر جو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے، کسی عام سنی سے پوچھیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ تم سارے صحابہ کو برابر سمجھتے ہو؟ سارے صحابہ کو برابر سمجھتے ہو؟ تو کہے گا نہیں یار برابر کیسے ہیں، جب یہاں برابر نہیں تو جنت کے اندر بھی ان کا مقام برابر نہیں۔ کون احمق بے وقوف یہ سوچ سکتا ہے؟ اصل میں مقصد یہی تھا یہ نعرہ لگانے کا کہ رب نے یہ فرمایا ہے، ان کا اعزاز ہے، ان کی یہ شان ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح تو ہر امتی جنتی ہے، پھر آپ کہیں ہر امتی جنتی جنتی۔ اچھا، ہر امتی کا جنتی ہونا صحابہ کا جنتی ہونا یہ برابر ہے؟ صحابہ تو دوزخ کی آواز بھی نہیں سنیں گے کہ ہر امتی کو بھی یہ مقام حاصل ہوگا کہ وہ بغیر دوزخ کے قریب کیے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کہ ہر امتی کے لیے یہ اعزاز ہے؟ تو صحابہ کے بارے میں یہ نعرہ لگانے کا مقصد یہ تھا، ایک تو ان کا اعزاز ہے، ان کی شان ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ رب کے نزدیک ان کا کتنا مقام ہے، اور دوسرا جو لوگ سنی کہلوا کے اور ہر صحابی کو جنتی مان کے پھر وہ ان پہ تان کرتے ہیں، معاذ اللہ انہیں نو ڈیمانڈ کبھی کہہ کے تان کرتے ہیں، کبھی ابو سفیان کی ذات پہ تان کرتے ہیں، کبھی معاویہ نام پہ تان کرتے ہیں، ان بدبختوں کو سمجھ آئے کہ یہ جنتی ہیں جن سے رب نے جنت کا وعدہ کر لیا، ہمیں کچھ حیا کرنا چاہیے، شرم کرنی چاہیے۔ یہی تو مقصد تھا جس کو آپ سمجھ نہیں سکے۔ جو ہمارا مقصد تھا وہ آپ سمجھے نہیں، آپ نے یہ وضاحت پہلے لینی تھی، پھر اس طرح کے آپ نے باتیں کرنی تھی جی کہیں بغض اہل بیت میں تو نہیں ہے، کہیں حدیثوں کو رگڑا دینے کے لیے تو نہیں ہے۔ یہ تو بالکل صاف سی بات ہے کہ کئی ایسے بندے ہیں جو کہتے ہیں ہم صحابی کو جنتی مانتے ہیں، پھر وہ بکواسات بھی کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد تو اتنا تھا صرف، اور اتنا مقصد ہے۔ پھر جناب آپ نے کہا یہ مکمل نعرہ نہیں ہے، پھر آپ نے جو نعرہ لگایا وہ مکمل ہے۔ آپ ایک طرف کہتے ہیں میں اہل سنت ہے، ہم رافضیوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے، دوسری طرف آپ نے یہ کہا کہ نعرہ مکمل کس طرح ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور ہر دشمن علی جہنمی جہنمی، ہر مبغض علی لعنتی لعنتی، ہر مبغض حسن لعنتی لعنتی، ہر مبغض حسین لعنتی لعنتی، ہر ابن یزید لعنتی لعنتی۔ آپ نے یہاں ابن سبا کا نام نہیں لیا، سبا کی ذریت کا نام نہیں لیا، کوئی تعلق تو نہیں آپ کا ابن سبا کے ساتھ۔ یزید کے بارے میں الحمدللہ ہمارا وہی موقف ہے جو اعلیٰ حضرت کا ہے، یزید خبیث ہے، پلید شخص ہے، لیکن آپ نے کبھی ابن سبا کا نام نہیں لیا اور سبائی نسل کا نام نہیں لیا، آپ نے، آپ کا کوئی تعلق تو نہیں ان کے ساتھ۔ پھر آپ کہتے ہیں یہ مکمل نعرہ، اب ٹھنڈ پڑی ہے۔ تو اب آپ بتائیے اگر آپ اہل سنت ہیں تو کیا شیخین کریمین کے دشمن نہیں ہیں، ان کے مبغضین نہیں ہیں، حضرت معاویہ کے مبغضین نہیں ہیں؟ بتائیے تو آپ کے نزدیک ان کی کیا شان ہے؟ آپ نے نعرہ یہاں تک مکمل کر لیا کہ جو علی کے ساتھ بغض رکھے وہ لعنتی بھی ہے، جنبی بھی ہے، لیکن جو حضرت ابو بکر صدیق سے بغض رکھے اس کے بارے میں آپ کی زبان پہ لعنت کیوں نہیں آئی؟ اور جہنمیوں نے کہا آپ نے نعرہ کیوں نہیں مارا؟ حضرت عمر فاروق کا جو دشمن اور مبغض ہے اس کو آپ نے لعنتی اور جہنمی کیوں نہیں کہا؟ حضرت عثمان کا جو مبغض اور دشمن اس کو آپ نے لعنتی اور جہنمی کیوں نہیں کہا؟ حضرت معاویہ کا جو دشمن اور مبغض ہے اس کو آپ نے لعنتی اور جہنمی کیوں نہیں کہا؟ آپ بتائیے کس کی دال میں کالا کالا ہے؟ قریشی صاحب اتنی تیزی اچھی نہیں ہوتی، دیکھنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، آپ چند اپنے چمچوں میں بیٹھ کے آپ ناچ کود اچھی کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے یہ میڈیا کا دور ہے، کہاں کہاں آپ کی باتیں پہنچیں گی۔ آپ ساتھ مفتی بھی لکھتے ہیں، تو اس طرح کی کچی باتیں کرنا بغیر دلیل کے بغیر کرینے کے یہ ایک عالم دین کو اور اس بندے کو زیب دیتی ہیں جو بندہ کہتا ہے کہ میں مفتی ہوں۔ پھر آپ نے کتنی ڈنڈی ماری، آپ کے اندر جو میل تھی اور سیاہی تھی وہ آپ نے باہر نکال دی کہ آپ نے معاذ اللہ جب حدیث مبارکہ پڑھی کہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ علی جس کو پروانہ نہیں دیں گے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، تو آپ کی زبان جل جانے لگی تھی اگر آپ مکمل حدیث پڑھ دیتے۔ آپ بتائیے حدیث کو رگڑا کون دینے والا ہے؟
یہ دیکھیے ریاض الناظرہ ہے، اس کے اندر مکمل حدیث پاک کیا ہے. اگر آپ سنی ہوتے، آپ کے اندر اگر کوئی میل نہ ہوتی تو آپ کبھی یک طرفہ انداز اختیار نہ کرتے. سنی تو ملا کے چلانے والا ہے. دونوں جو طرفیں ہیں، آل صحاب کے اہل بیت کی، شیخین کی جو شان اس کو بھی بیان کرتا ہے، جو اہل بیت کی شان اس کو بھی بیان کرتا ہے. یہ تو انداز ہی سنی کا نہیں ہے جو آپ کا ہے. آپ نے جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی کہ ابوبکر صدیق نے کہا کہ جنت میں وہ جائے گا جس کو علی اجازت دیں گے، تو آپ کے علم کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ مکمل حدیث مبارکہ کس طرح ہے کہ یہ بات سن کے مولا علی شیر خدا بھی ہنسے. اور آپ نے کہا کہ ابو بکر آپ کو بھی بشارت ہو. قال رسول اللہ لا یکتب الجواز الا لمن احب ابا بکر، کہ اے علی اس کو کبھی بھی جنت کی اجازت نہ دینا جو ابو بکر سے محبت نہیں رکھتا. اب بتائیے حدیث کو رگڑا دینے والا کون ہے؟ اور ابو بکر کا بغض کس کے دل کے اندر ہے؟ حضرت عمر کا بغض کس کے دل کے اندر ہے؟ حضرت معاویہ کا بغض کس کے دل کے اندر ہے؟ ہمارے دل کے اندر الحمدللہ اہل بیت کا کوئی بغض نہیں ہے. ہم حدیثوں کو رگڑا دینے کے لیے نعرہ نہیں لگاتے. ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے جو آپ نے اتنی بدگمانی کی بغیر کسی کرینے کے، بغیر کسی ثبوت کے؟ اور آپ نے پھر کہا کہ جنتی سارے برابر نہیں ہیں. کون جنتیوں کو برابر سمجھتا ہے بھائی؟ کون احمق بے وقوف ہے جو جنتیوں کو برابر سمجھتا ہے؟ پھر آپ نے کہا کچھ جنت کے مالک بھی ہیں. پھر آپ نے ڈنڈی ماری حدیثوں کو رگڑا دے گئے. الزام آپ لگا رہے تھے ہم پہ کہ یہ حدیثوں کو رگڑا دینے کے لیے ہیں، لیکن آپ کا معاملہ بالکل واضح ہے. ہم نے تو ایسی حرکت کی نہیں کہ حدیثوں کو رگڑا دینے والی، لیکن آپ نے علل اعلان بالکل صاف صاف آپ نے حدیثوں کو رگڑا دیا. آپ نے حدیثیں چھپا دی جو شیخین کریمین کی شان کے اندر تھیں. آپ نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کہیں یہ حدیثوں کو رگڑا تو نہیں دے رہے. آپ نے یہ الزام لگایا، لیکن خود آپ نے ان حدیثوں کو رگڑا دیا کہ جن کے اندر شیخین کریمین کی جنت کی سرداری کا رسول اللہ نے ذکر کیا، مولا علی کے بقول ذکر کیا. آپ کی زبان جل جاتی اگر آپ کی زبان پہ وہ حدیثیں آ جاتی. یہ دیکھیں المسند کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے اور اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے کہ حضرت علی مطلع شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے ابو بکر عمر کو آتے دیکھا تو مولا علی شیر خدا سے مخاطب ہوئی، یا علیو، اے علی، ہازانی سیدہ کہول اہل الجنتی وشبابہا وشبابہا، مفتی صاحب وشبابہا، کہول اہل الجنتی وشبابہا بعد النبیین والمرسلین، کہ علی یہ میرا ابو بکر، میرا عمر، یہ جنتی نوجوانوں کے بھی سردار ہیں، جنتی بوڑھوں کے بھی سردار ہیں، نبیوں رسولوں کے بعد. اب بتائیے، یعنی جو بھی میری امت میں سے نبیوں رسولوں کے بعد صحابہ میں سے ہو، اہل بیت میں سے ہو، قیامت تک جو بھی ولی ہو، غوث کتب ہو، امام مہدی کیوں نہ ہو، سب کے کوئی جوانی کے اندر جائے، کوئی بڑھاپے کے اندر جائے، میرا ابو بکر عمر دونوں کے سردار ہیں. یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے. اب دیکھیے ترمذی شریف ہے، سیاستہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ 3664 نمبر پر یہ 3 روایتیں ہیں. تو یہاں ایک روایت حضرت انس سے مروی ہے، 2 روایتیں مولا علی شیر خدا سے مروی ہیں کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں ہازان سیدہ کہول اہل الجنتی من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، یا علیو، اے علی، میرے ابو بکر عمر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نبی اور رسولوں کے بعد تمام جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ اب بتائیے جناب، ڈنڈی حدیثوں میں کس نے ماری، رگڑا کس نے دیا، بغض شیخین کا اظہار کس نے کیا؟ آپ کی نگاہ میں مبغض علی جو ہے وہ تو لعنتی جہنمی ہے، مبغض شیخین کیوں لعنتی جہنمی نہیں؟ مبغض معاویہ کیوں لعنتی جہنمی نہیں؟ آپ کہہ بھی رہے اہل سنت ہیں اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے. پھر آپ نے نعرہ لگوا بھی دیا. پھر آپ کو کیا حاصل ہوا؟ جہاں سے آپ چلے تھے وہیں آپ ٹھہر گئے. آ کے آپ کیا نکالنا چاہتے تھے؟ ادھر سے تو الحمدللہ کچھ نہیں نکلا، لیکن آپ کی طرف سے الحمدللہ بہت کچھ سامنے آ گیا ہے، دنیا جانتی ہے اور دیکھ رہی ہے اور دیکھتی رہے گی. تو اس وجہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی محبت اہل بیت سے، ہمیں ہماری نسلوں کو ایسی محبت اہل بیت سے بچائے جو صحابہ کی بغض کی طرف لے کے جائے، اور ایسی محبت پہ رکھے اہل بیت کی جس پر صحابہ بھی تھے، پوری امت کے اولیاء تھے، علماء تھے،
ہمارے بڑے بزرگ تھے. اللہ تعالی ہمیں ایسی محبت اہل بیت عطا فرمائے جو سواد اعظم والی ہے. ہم سب کو اسی پہ موت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.